نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے وہ آیت مبارکہ جس میں نسبت توکل جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ اگر تمام اسباب چھوڑ جائیں اور ہر طرف سے حالات ہی حالات ہوں تو آپ اس آیت مبارکہ کا ورد شروع کریں، اللہ عز و جل اس مبارک آیت کی برکت سے آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور ایسی مبارک آیت ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب حالات آئے اور تسلسل کے ساتھ مسلسل پریشانیاں آئی، یوسف تو گم تھے، بنیامین بھی گم ہو گئے، تو جب حضرت بنیامین وہاں رہ گئے، کنعان سے مصر گئے تھے، مصر میں رہ گئے، تو حضرت نے پھر ظاہری اسباب پر تکیہ نہ کیا کہ ظاہری اسباب کیا ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے۔ ان اسباب کو ترک کر کے ایک آیت مبارکہ پڑھی، اور ہر قاری کو جو عمل کرتا ہے، وظیفہ پڑھتا ہے، اس کو کبھی کبھی اسباب سے قطع نظر کرنا چاہیے اور توکل کی نسبت کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اور یہی آیت مبارکہ، یہی مبارک دعا یہ نسبت توکل کو مضبوط کرتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، اسی آیت مبارکہ کے عامل تھے اور کثرت سے اس کا ورد کرتے تھے، اور جو بھی مریض آتا، جو بھی ان کے مسائل ہوتے، جادو کا مریض آ رہا ہے، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، بچہ گم ہو گیا ہے، گھر کے اندر کوئی پریشانیاں ہیں، حضرت اسی وقت اسی آیت مبارکہ کو پڑھتے اور دم کرتے۔ جامعہ اشرفیہ لاہور میں پڑھاتے تھے، دم کرتے تھے، سارے مسائل کا حل اسی آیت مبارکہ کے اندر موجود۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اے میرے نبی، اگر آپ اسی دعا کو، اسی آیت مبارکہ کو میری صفت اور ارحم الراحمین کو اگر پہلے آپ بیان کرتے، انہی الفاظ سے اگر پہلے آپ دعا کرتے، تو میں یوسف کو بھی آپ تک پہنچا دیتا، آپ کے سارے مسائل حل ہو جاتے۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین۔ ایک یہ آیت مبارکہ بڑی کمال کی تاثیر رکھتی ہے اپنے اندر۔ جو آدمی اس آیت سے پہلے 313 مرتبہ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو یا سلام پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اس آیت مبارکہ کا ورد کرتا ہے 111 مرتبہ، اللہ تعالیٰ ہر طرح کا امن، ہر طرح کی سلامتی، ہر طرح کے خوف سے نجات عطا کرتے ہیں ایسے شخص کو۔ اور جو گردش زمانہ سے، حالات سے پریشان ہے، اس کو چاہیے کہ یہ آیت اور اس آیت مبارکہ کے ساتھ وہ مقدس آیت بڑے بڑے اکابر اولیاء کے مجربات میں سے ہے۔ اور میں نے تو سنا ہے ہمارے اکابر میں سے بڑے بڑے اللہ والے جو تھے، وہ لوگوں کو یہ دعا ہدایت فرمایا کرتے تھے، اس کی تلقین کرتے کہ اس کو پڑھا کرو، اور جب اسباب جواب دے جاتے تھے، پریشانیاں گھیر لیتی تھی، ان مسائل اور الجھنوں اور پریشانیوں کے موقع پر وہ فرماتے کہ اس آیت مبارکہ کو پڑھو۔ وہ پڑھا کرتے۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ ایک تسبیح ابھی تکمیل کو نہیں پہنچتی، آثار نمودار ہو جاتے ہیں، کامیابی کے مقدر چمکنے لگتا ہے، اور اسباب و وسائل اور ذرائع سامنے نظر آنے لگتے ہیں، مصائب
کی جو تاریک اور گھٹا ٹوپ ایک رات ہوتی ہے وہ چھٹنے لگتی ہے اور امیدوں کی روشنی کی پو پھوٹ پڑتی ہے۔ عجیب اثرات و برکات ہیں، اور یہی آیت مبارکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر پڑھی تھی جب کسی آدمی نے ان سے سوال کیا تھا کہ حضرت اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود اپنی اولاد کے لیے آپ نے کیا چھوڑا؟ حضرت نے یہی آیت پڑھی، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ اللہ ہی دوست ہے، اللہ ہی دوست، اسی کی دوستی کو اپناؤ، اور وہی صالحین کا سرپرست ہے، ان کی نگہبانی کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو روزی دیتا ہے، ان کے مسئلے حل کرتا ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ جس کا ایک گھریلو تعلق ہو کسی کے ساتھ، گھریلو اندرونی تعلقات، سب سے زیادہ قریبی تعلقات۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ پاک مومن بندوں کا دوست ہے، اور دوستی نبھانا اسی کو آتا ہے اور وہی نبھاتا ہے۔ خدا سے بڑھ کر کوئی وفادار نہیں ہے، محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی یار نہیں ہے۔ سب سے بڑے فین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ ایک آدمی نے سوال کیا، حضرت کیا چھوڑا اپنی اولاد کے لیے آپ نے؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑتا، میں اپنی اولاد کو اللہ کے سپرد کر کے جا رہا۔ اور یہی آیت، کمال کی تاثیر اس میں، اسی آیت کے ضمن میں بہت سے معمولات ہیں۔ ایک عمل، بد مزاج میاں بیوی جن کی بن نہیں رہی اور کسی طریقے سے دونوں کے اندر نرمی پیدا نہیں ہو رہی اور طلاق تک نوبت پہنچ چکی ہے، ماں باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ اگر گرم رویہ ہے اور آق نامے تک نوبت پہنچی ہے، انہی کو نرم کرنے کے لیے اس آیت مبارکہ کے معمولات ہیں۔ اور اسی آیت مبارکہ کی ایک صلاۃ السعادت ہے، اگر کوئی آدمی اسی کو پڑھے تو اللہ کی طرف سے جاذبیت اور کشش اور اللہ کی رحمت کھنچتی چلی آتی ہے اسی کی طرف۔ صلاۃ السعادت، اس کے بہت سے معمولات ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، او بڑے میاں، میں اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ اگر میری اولاد گناہ گار ہے، میری اولاد جرائم پیشہ ہے، میری اولاد مادہ پرست ہے، میری اولاد ایسی ہے جس کی تربیت ٹھیک نہیں، تو ان کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا جائز نہیں ہے۔ اگر میں چھوڑ کے جاؤں اور یہ اپنی عیاشیوں میں اور گناہوں میں لت پت ہو جائیں، سارے سرمایے کو گناہوں میں ضائع کر دیں، تو فرمایا کہ ایسے جمع کیے ہوئے مال سے بہتر ہے کہ ان کو فقیر چھوڑ کے جاؤ جو خدا کی نافرمانی میں صرف ہو۔ اسی لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ اگر میں نے ان کو نیک بنایا ہے، ان کی تربیت اچھی کی ہے، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ان کا تانا بانا جوڑ دیا ہے، تو پھر کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ ہی ان کا سرپرست، اللہ ہی ان کا سربراہ، وہی ان کا بڑا ہے، اور وہی نگہداری کرے گا اور ان کو رزق بھی عطا کرے گا، ان کی پریشانیاں بھی دور کرے گا، ان کے مسائل بھی حل کرے گا۔ آج کل تو ہم بھی کہتے رہتے ہیں نا، بڑے میاں آپ کو اپنی اولاد امان دے کے جا رہا ہوں، اور آپ ان کے ضامن ہیں، آپ ان کے سرپرست ہیں، آپ ان کے ذمہ دار۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے غیروں کے سپرد کر کے آ گئے، اب دیکھنا کہ یہ کیا چٹنی بناتے ہیں، تمہاری اپنی سرپرستی دکھائیں گے، یہ نقصان پہنچتے ہیں۔
اللہ کے سپرد کر کے جاتے تو ہر طرح کی حفاظت کا ذمہ دار وہی تھا۔ وہی بیٹیاں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو اپنے منہ کو چھپا رہی ہیں، حضرت نے دیکھا، فرمایا خیر تو ہے آج میری بیٹیاں مجھ سے پردہ کر رہی ہیں، کیا بات ہے؟ تو ان کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ حضرت پردہ نہیں کر رہی، آج کھانے کو گھر میں کچھ نہیں تھا، امیر المومنین آپ کی بیٹیوں نے پیاز کھائے ہیں، منہ سے بو آ رہی ہے، اسی لیے منہ کو چھپا رہی ہیں۔ اللہ اکبر! امیر المومنین ہیں، وقت کے شہنشاہ و بادشاہ ہیں، اور گھر میں کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے۔ یہ سلطنتیں تھیں اور یہ تھا اسلام۔ آج بجٹ مقرر ہوتے ہیں اور بڑے بڑے وزراء اور مشیروں کے بجٹ مقرر ہوئے اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بجٹ مقرر ہوتے ہیں، اور وہ صرف ان کی لیٹرینوں کے لیے، ان کے ٹوائلٹ کی حفاظت، ان کی صفائی کے لیے لاکھوں کروڑوں کے بجٹ منظور ہو رہے ہیں۔ تو ایک وہ وقت تھا، فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ چھوڑ کے گئے، اللہ عز و جل نے پھر ان کی اولاد کی یوں سربراہی فرمائی، سرپرستی کی۔ وہ لوگ جو بہت چھوڑ کر گئے، سونے چاندی کے ڈھیر لگا کر گئے، دولت کے انبار تھے، جائیدادیں بے انتہا، زمینیں گنی نہ جاتی، ان کی اولادوں کو بھیک مانگتے دیکھا گیا ہے، اور عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کو ایک ایک وقت میں 100 گھوڑے خدا کی راہ میں صدقہ کرتے دیکھا گیا۔ وہ مادہ پرست اور یہ خدا پرست ہے، اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی کہ اے محمد، آپ ہمارے خداؤں کا انکار کرتے ہو اور ہمارے خدا تم پر خفا ہو جائیں گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تمہیں نقصان پہنچے گا۔ تو اس وقت اللہ نے اپنے محبوب نبی کی تسلی کے لیے نازل فرمائی آیت ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، اللہ اس کا دوست ہے جس پر اس نے کتاب کو نازل کیا، اور وہی سرپرست ہے۔ اے محبوب نبی، گردش زمانہ سے نہ گھبرائیے، ان دشمنوں کی دھمکیوں میں مت آئیے، یہ آپ کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے، میری حفاظت آپ کے سر پر کھڑی ہے، میں خود ہی آپ کی حفاظت کروں گا۔ یہ آیت مبارکہ اور اس سے پچھلی آیت جو میں نے بیان کی ہے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اگر کسی کے بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہوں یا کچھ دنوں کے بعد پیدا ہوئے، چھوٹے چھوٹے تھے، فوت ہو جاتے ہیں، تو اس آیت مبارکہ کو شروع میں 7 مرتبہ یا حفیظ اوپر والی لائن پہ لکھیں، اور نیچے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین 2 مرتبہ ایک لائن میں لکھیں، پھر 2 مرتبہ ایک لائن میں لکھیں، 2 مرتبہ ایک لائن میں، یہ 3 لائنیں بن جائیں گی، یہ 6 مرتبہ لکھا جائے گا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ پھر نیچے آپ پھر یا حفیظ لکھ دیں، تو آگے لکھیں کہ اے پروردگار ہر بلا سے نگہداری فرما، یعنی ہر مصیبت اور پریشانی کو دور فرما، پھر اس کو لے کر بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ بچے کے گلے میں آپ ڈالیں گے تو 12 سال تک علماء نے لکھا ہے کہ بچے کے گلے میں رہے، اور جب بچہ 12 سال کا ہو جائے اس کے بعد اس تعویذ کو لے لیا جائے اس کے گلے سے اور دریا میں بہا دیا جائے۔ مسان یعنی بچپن میں مر جانا اور بچپن کے خوف اور ہر قسم کی پریشانیاں اسی سے دور ہو جائیں گی۔
اور ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، یہ آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے اس میں یہ تاثیر رکھی کہ دشمن کی دشمنی کو ٹھنڈا کرتی ہے، سخت ترین آدمی اللہ پاک اس کے مقابلے میں اس بندے کی کفایت فرماتے ہیں، ان کی تمام ریشہ دوانیوں کو اللہ عز و جل اس آیت مبارکہ کی برکت سے ناکام کرتے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کے بارے میں لکھا گیا ہے یہ آیت نفقۃ الغیب ہے، یعنی غیب سے خرچ کا پورا ہو جانا۔ آپ کی کوئی ضرورت پیش آئی، غیب سے انتظام ہو رہا ہے، غیب سے پوری ہو رہی ہیں، غیب سے مسائل حل ہو رہے ہیں، سارا نظام غیبی نظام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ برکات اسی آیت مبارکہ کی برکت سے نصیب ہوں گی، وہی خالق و مالک آپ کو عطا کرے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی آدمی پریشان ہے، بہت بڑی پریشانی دامن گیر ہو گئی، تو اس کو چاہیے کہ باوضو ہو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد اس آیت مبارکہ کا ورد شروع کرے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، اور دل میں یہ تصور کرے کہ اے اللہ، ہر مشکل وقت میں لوگ اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں اور میں نے اپنا دوست آپ کو بنایا ہے، میں کس کے پاس جاؤں؟ میں اپنے دوست کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اے میرے دوست میرے کام کو آسان کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان فرما دیں گے۔ اور فوری علماء نے بڑے بڑے اکابر کا تجربہ ہے اس معاملے میں کہ ایک تسبیح مکمل ہونے کو نہیں آئے گی، مشکل حل ہو جائے گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ کی ایک صلاۃ السعادت ہے، مہمات میں بڑی بڑی پریشانیوں میں اس آیت مبارکہ کو آپ نماز کی صورت میں پڑھیں، ایک تو آپ کا ذوق و شوق عبادت کا جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، دعائیں بھی شرف قبولیت پائیں گی۔ تو آپ نماز کی نیت باندھیں اور ہر رکعت میں جس طرح کے یعنی قیام سے لے کر اللہ اکبر کرنے کے بعد سبحانک اللہ کے بعد ہم جو پڑھتے ہیں اپنا تیسرا کلمہ، تو اسی کی جگہ پہ ہم نے پڑھنا ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، ہر ایک پوری رکعت میں سجدے تک 75 مرتبہ۔ تو ہر رکعت میں پڑھتے جائیں، 4 رکعت مکمل کر کے دعا مانگیں، اس کو صلاۃ السعادت لکھا ہے علماء نے، اس کی برکت سے اللہ پاک بڑی بڑی پریشانیاں اور مسائل دور فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر شدید ترین نفرت پیدا ہو گئی ہے میاں بیوی میں اور کسی طریقے سے وہ کسی کی بات سمجھنے کو تیار نہیں، تو پھر آپ یہ کریں، اس آیت مبارکہ کو لکھیں، لکھ کر کسی نرم مقام پر، دریا کے کنارے، نہر کے کنارے یا نرم زمین میں اس کو دفن کریں، اور پھر تہجد کے وقت اس آیت مبارکہ کا ورد کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی آیت کی برکت سے ان کے اندر نرمی پیدا کر دیں گے۔ زمین نرم ہو، دریا کا کنارہ ہو، نہر کا کنارہ ہو، یا کوئی نرم زمین ڈھونڈی جائے، اس کے لیے آپ اس طرح کریں گے، اللہ تعالیٰ دونوں کے قلوب کو نرم کر دیں گے، ان کے باہمی محبت پیدا کر دیں گے۔ جو کل تک ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، آج وہ ایک دوسرے کے حقوق کا فل پروٹوکول کے ساتھ خیال کرنے لگ جائیں گے، ایک دوسرے کو بھرپور عزت دیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔